میں پاکستان سے ہوں، ویسے میں اس ٹائم دبئی میں ہوں۔ سر کافی عرصے سے آپ کو سن رہے ہیں، میں نے خود جو آنکھ کھولی ایک اہل تشیع ہاف اہل سنت فیملی میں کھولی، اور ویسے اوور آل جو میرے ارد گرد ساری فیملیز ہیں وہ اہل تشیع ہی ہیں، لیکن کچھ اپنی ریسرچ اور کچھ اپنی چیزوں کے بعد مجھے شوق تھا، کچھ میں نتائج پہ پہنچا۔ بہرحال یہ ایک چھوٹا سا ایک انٹروڈکشن تھا۔ آپ کو کافی عرصے سے سن رہے ہیں، آن دا ادر ہینڈ محمد علی مرزا صاحب جو ہیں ان کو بھی سن رہے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو صحیح بات ہے یا جو حق ہے اس تک کوشش کرتے ہیں پہنچ سکیں۔ آپ کی بہت ساری چیزوں نے متاثر کیا، اور بہت ساری جو اشکال تھے ان کو دور بھی کیا۔ ایک چھوٹی سی ایک چیز ہے جس پہ آپ کی خدمت چاہیے، اور آپ کا اس کے لیے ایک آنسر چاہیے، تاکہ وہ جو میرا چھوٹا سا ایک مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے وہ دور ہو سکے۔ وہ سر یہ ہے کہ مطلب آج تک تو خیر آپ نے جتنی بھی باتیں کی، ہم نے دیکھا کہ شاید کوئی اس قابل نہیں بن سکا کہ اس کا جواب دے سکے، لیکن ایک جو بات آپ کی ہے اس کا کسی محمد المرزا کی جانب سے ہی ایک جواب آیا، جو آپ نے فرمایا کہ سر تھوڑا سا مجھے ریسٹرکشنز کے ساتھ بولنا پڑے گا کیونکہ ہم یو ایس میں نہیں، اور ہمارے حالات سازگار ایسے نہیں ہیں کہ ہم اس طرح سے بول سکیں، تو اس لیے انہوں نے بتایا کہ حضرت عمر کا جو آپ نے ایک بات بتائی کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ ایک کافر کے گھر جا کے چھپ گئے، اور جبکہ آن دا ادر ہینڈ اہل سنت والے کہتے ہیں وہ بڑے بہادر اور اینڈ آل دیٹ، یہ سب کچھ تھا، تو اس کا جواب محمد علی مرزا نے یہ دیا کہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے۔ اگر حضرت عمر کی یہ بات کی جاتی ہے تو اللہ کے نبی بھی جب طائف میں مشکل میں پھنسے تو ان کو بھی جو پناہ دی تھی ایک کافر نے دی تھی۔ تو یہ حسن اللہ یاری کا کلیم کرنا کہ حضرت عمر کو ایک کافر نے پناہ دی اور یہ ان کی بریوری ثابت کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ اہم نہیں ہے، تو یہ کائنڈلی تھوڑا سا اگر اس کو کلیئر کر دیں۔ وہ حدیث اسلام ہے عمر ہے نا، اس میں کافر جو آیا تھا جس نے عمر سے ملا تھا، اس نے عمر کو پناہ دی ہے، وہ ہے عاص ابن وائل، اور وہ وہی شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا، اور اس نے عمر کو اجازت دی ہے کہ تم مسلمان بن سکتے ہو، تو پھر عمر کہتا ہے کہ جب اس نے مجھے اجازت دی ہے تو پھر میں ایمان لایا ہوں۔ فرق سمجھ رہے نا؟ عاص ابن وائل وہی ہے جو ان شانئک الابتر، سورہ کوثر میں ان شانئک الابتر ہے نا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا، ان کے متعلق حج لکھتا تھا، اشعار لکھتا تھا، وہ گالی کے اشعار۔ اس شخص نے عمر کو پناہ دی ہے اور بولا کہ اجازت ہے کہ آپ مسلمان بن جائیں، لوگ آپ کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، اور عمر کہتا ہے جب اس نے مجھے یہ اجازت دی تو پھر میں نے کلمہ پڑھا۔ تو عرض یہ ہے کہ اگر ایسا دشمن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پرائیویٹ میٹنگ کر کے اس کی اجازت سے آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں حق ہے نا کہ آپ کے کلمہ پڑھنے پہ ہم شک کریں۔ صحیح ہے؟ اگر کوئی ایسا نیوٹرل آدمی ہوتا نا جو دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، جو دشمن نہیں ہے، وہ آپ کو مطلب کہہ دیتا ہے چلے آپ کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا بھائی، پھر بھی وہ یہ ہے کہ بھائی آپ اس کی وجہ سے کلمہ نہ پڑھیں، کہ اگر وہ آپ کو پناہ نہیں دیتا تو آپ کلمہ نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا کلمہ پڑھنا ہی اس کی وہ پناہ دیتا ہے تو آپ کلمہ، وہ اجازت دیتا ہے تو اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو واضح بات ہے کہ آپ کفار کے جاسوس ہیں، وہ آپ کھل کے نہیں بتا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ دشمن جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب اصحاب کو وہ ستاتا ہے، مارتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کام یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ افواہیں پھیلا دے، ان کے متعلق جھوٹے اشعار کہہ دے، ان کو گالی دے دے، تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ اگر اس کے حکم سے کوئی مسلمان بنتا ہے تو ان کا جاسوس ہے، نہ یہ کہ واقعی وہ مسلمان ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ جی سر، گزارش یہ ہے کہ اب جو آپ نے کہا بالکل صحیح کہا، میں ایگری کرتا ہوں اس کے ساتھ۔ گزارش یہ ہے کہ جب آپ کی میں یہ بیان سن رہا تھا تو اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ حضرت عمر کو لے کے آپ نے یہ بات کی تھی کہ جن کو اہل سنت والے کہتے ہیں وہ بہت بریو ہیں، انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک کافر سے پناہ لی، تو اس کے تناظر میں انہوں نے یہ جواب دیا کہ پناہ تو اللہ کے نبی کو بھی ایک کافر نے دی، تو پناہ دینے سے ان کے غلط ہے نا، وہ غلط ہے، وہ اس کے الفاظ، حدیث کے الفاظ بعد ان قالها آمت، جب اس نے مجھے پناہ دی ہے تو پھر میں ایمان لایا ہوں نا، یہ الفاظ دیکھو نا، اس کو چھوڑیں، وہ تو صحیح طرح ہماری بات کو نقل نہیں کرتا نا، جو وہ میرے الفاظ کو نقل کرے پھر اس کا رد پیش کرے نا۔ جی اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جب واپس آئے تھے، یہ کوئی مشہور حدیث نہیں ہے، یہ کوئی ایک شاذ حدیث ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کون ہے مجھے پناہ دیتا ہے ایک دن کے لیے جب میں اپنے گھر تک پہنچا ہوں، تو ایک شخص نے کہا تھا کہ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس زمانے میں رسم تھا، وہ ایک دن کے لیے آیا تھا،
ایک دن کے لیے تھا، اور وہ کوئی دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوا ہوگا، کوئی دشمن اسلام نہیں ہوا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ایک شخص جو نبی اور کبھی یہ شخص خود مسلمان نہیں ہوا، عاص ابن وائل کبھی خود مسلمان نہیں ہوا، اس کے سب مسلمانوں کا یہی قول ہے کہ ان شانئک هو الابتر، یہ اس کے متعلق ہے، جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا. تو یہ کیسے اس شخص کے آپ نے اپنے گھر میں جا کے چپ گئے ہیں، خوف زدہ ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو لوگ مجھے قتل کریں گے، وہ آپ کو میٹنگ کرتا ہے، آپ کے گھر میں آتا ہے، آپ سے میٹنگ کرتا ہے، پھر میٹنگ میں اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس نے مجھے پناہ دی تو اب میں مسلمان بنتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اس نے، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے پناہ دیے تو میں مسلمان بنتا ہوں نا. اس کے ساتھ آپس میں وہاں پہ کیا شرائط طے پائے اس میٹنگ میں، ٹھیک ہے نا. کیوں ایسا دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس طرح پناہ دے رہا ہے اور آپ اس کو انکریج، آپ اس کی اجازت سے آپ مسلمان بن رہے ہیں. اوکے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اوکے، گڈ بائے. ایک چھوٹی سی کون ہے بھائی؟ آ جاؤ.